ایک نوجوان قرضوں میں پریشان تھا. ایک مثال دے کر کے جا رہا ہوں. قرضوں میں پریشان تھا اور جتنے لوگوں سے اس نے قرضہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے پاس. قاضی صاحب نے اس کو بلایا, کہا کیوں نہیں دیتا قرضہ؟ کہا پریشان, اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا, قرضہ کہاں سے دوں گا؟ کہا یہ سب بہانے نہیں چلیں گے, 3 دن کا ٹائم ہے, اگر تو قرضے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے. قاضی صاحب جج تھے, جسٹس. جب ان کا آرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا, روتا ہوا باہر جا رہا تھا. ایک درویش سے ملاقات ہوئی, پوچھا کیا ہوا؟ اس نے غم کی بپتا سنائی, میں تو 3 دن کے بعد جیل جانے والا ہوں. اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے, کیوں اتنا پریشان حال ہے؟ جا ایک کام کر, گھر میں جا کر کثرت سے حضور کو یاد کر. کیا بات, یاد رکھو میرے نوجوانوں, کیا بات کہہ رہا. ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر, اپنی مصیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے, جو تیرا درد سمجھتے ہیں. گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر درود پڑھنے لگا, یاد کر کے رونے لگا. ایک بات میں بتاتا ہوں, تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں, جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے, دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں. کیونکہ قرآن میں عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا تکلیف میں پڑھنا انہیں دیکھا نہیں جاتا. رات گزرتی چلی گئی, تھک ہار کر کے وہ سو گیا. آنسو اتنے گرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی تھی. روتے روتے رات کو سویا, آنکھیں بند ہوئی, خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لایا. کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا, مجھے یاد کیا, بتا تیری حاجت کیا ہے؟ رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے, میں پریشان ہوں, مجھے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے, مجھے جیل بھیجا جائے گا. حضور نے کہا صبح اٹھنا, بادشاہ کے دربار میں جا, یا وزیر جو اس وقت کا تھا, خلیفہ, اس کے دربار میں جا اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا. اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار ہے, وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے, اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے, ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں. میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں, وہ عام آدمی نہیں, وہ میرا عاشق ہے, میرا سچا چاہنے والا ہے. اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا, اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں 1000 بار اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے, یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے, اس کی بیوی بھی نہیں جانتی. اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا, کل پڑھنا بھول گیا تھا. یہ غریب نوجوان ہے, صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا بادشاہ کے, سب کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھا, کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا. بادشاہ نے کہا کیسی جرات کرتے ہیں آج لوگ, سیدھے آ کر کہہ رہے رسول اللہ نے بھیجا. بلایا کیا بات ہے؟ کہا میں قرضدار ہوں, بہت قرضہ ہو چکا ہے, مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے, مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا. کہا حضور نے بھیجا, کیوں کہہ رہا ہے؟ مانگنا ہے جو مانگ لے. اس نے کہا نہیں, آقا نے کہا ہے. بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں, یہ بھی بتا کر بھیجا روزانہ رات کو تنہائی میں تم 1000 بار درود پڑھتے ہو, اور کل تھک کر کے سو گئے تھے, کل پڑھنا بھول گئے تھے. اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا, کہا یہ تو راز ہے, میری بیوی بھی نہیں جانتی, اگر تجھے خبر ہے تو پھر آج تو میری معراج کا دن ہے, اس لیے کہ اب تک جو پڑھتا تھا اب یقین ہو گیا. وہ سنتے بھی تھے, وہ سنتے بھی تھے, وہ سنتے بھی تھے. جوش میں آیا, رقص کنا تھا, وجد میں آیا, خزانے کی چابیاں کھول دی, جا میری مراد پوری ہو گئی. آج تو بشارت لے کر کے آیا ہے, جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے نوید وصلت آ گئی ہے, جا تجھے جو چاہیے لے جا. وہ نوجوان غریب آدمی تھا, تنگ دست مفلس ضرور تھا, لالچی عیاش نہیں تھا, ضرورت بھر کا مال لیا اور چلتا بنا. سیدھے عدالت میں آیا, قاضی صاحب سے کہا بلاؤ جتنے قرض خواہ تھے, سب کا قرضہ ایک ہی دن میں چکا دوں گا, آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں. سب آ گئے تھے, عدالت میں بیٹھے ہیں. قاضی صاحب
کرسی پر آئے, جب یہ پورے سینہ تھان کر کھڑا ہے, مال ہے آج دینا ہے, ذلت نہیں ہوگی. قاضی صاحب کی آواز آتی ہے, گرجدار آواز, اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر. یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے. قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا, کہا تو اپنا قرضہ نہیں ادا کرے گا, تجھ پر جتنا قرضہ ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں. کیا بات ہے, بات. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی. کہا یہی بات تو آپ 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے جب آپ دھمکی دے رہے تھے جیل کی. کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا. قاضی صاحب کہتے 3 دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا, فیصلہ سنا کر چلا گیا, جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا, اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے, اس غریب کی مدد کر, اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں, آج تو نہیں دے گا, میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, تو بیٹھ جا بیٹھ جا. یہ تکرار چل رہی تھی. جتنے قرض خواہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں, اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے, کہتے ہیں قاضی صاحب معاف کیجئے, ہم نے مقدمہ کیا, ہم سبوں نے اس کا قرضہ معاف کیا, اور زندگی پر جب بھی اسے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے. وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے, عدالت سے وجد کرتے ہوئے, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در میں بہا دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اصلاح معاشرہ کانفرنس, نعرہ تکبیر. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے, آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں, سبحان, آج بھی میرے آقا ہمارے غم گسار ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر, جس نبی نے رات رات تمہارے لیے دعائیں کی, رات رات بھر روتے رہے میرے آقا. جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے. ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی, آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر. حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں, جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا, پہلے ابر آتا تھا پھر پتھر برس پڑتے. میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں, رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں, اسے مناتا ہوں. جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں. وہ رسول جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اے نوجوانوں آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو, ذرا یاد کرنا رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے برباد کی, لیکن کیا اس میں 1 منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کیا, حضور کو سلام پیش کیا ہو, آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا ہو, آقا جدائی سے دل بے چین ہے, آپ کی تڑپ میں روتا ہوں. کبھی تو ایسا وقت آیا جو رسول یہ فرماتے ہیں تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے. جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے نوجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے. کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان, نشہ تمہیں زیب دیتا ہے, کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں, کیا تاش کے پتوں کے اور جوئے کے اڈوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے. تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا, قرآن میں تمہارے لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین, اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا. آج تم نے اپنی ویلیو کو اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا. ایرا غیرا نتھو کھیرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا. شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے. آج یہ حالات اسی لیے آئے, جس کو دیکھو وہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے. یہ دجالی میڈیا پر بیٹھ کر کے بھونکنے والے سارے کتوں کا ٹارگٹ ہم ہی ہیں. ہماری داڑیاں, ہماری ٹوپیاں, ہماری نمازیں, ہماری مسجدیں, ہماری خواتین کے برقعے, یہی تو ٹاپک ہے. کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا. ہاں لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے. آج ہر کوئی ہم پر سے گزرنے کو تیار ہے. ان کے سارے بلڈوزر ہمارے گھر توڑنے کو تیار ہیں.
اس حالات کے ذمہ دار نوجوانوں بدل ڈالو، اب زندگی کو بدل ڈالو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، تمہارے احتجاجات، تمہارے پروٹیسٹ، تمہارے مظاہرے، تم ہزاروں کی تعداد میں روڈ پر نکل کر کے وہ طاقت نہیں دکھا سکتے جو عشق رسول کی طاقت دکھا سکتی۔ سبحان اللہ۔ تمہاری تعداد ایک بار کسی میدان میں جمع ہو کر نعرے لگا کر چلے جائے، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ دیکھ رہے نا آپ زندگی میں، دیکھ رہے نا حالات کو، لیکن ایک عاشق رسول پوری دنیا کو پلٹ دیتا ہے، انقلاب لاتا ہے۔ میں اس کی دعوت دے رہا ہوں۔ تمہیں چاقو، چھری، بندوق، بارود، گولی کسی کی ضرورت نہیں۔ اے نوجوانوں، بات صرف اتنی ہے، نبی کی سنتوں پر آ جاؤ، ان کے عشق سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، پھر تمہاری چلت پھرت سے پتہ نہیں کتنے کیڑے یوں ہی نالیوں میں مر جائیں۔ ہاں، کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے۔ بات اتنی ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار نے۔ تمہیں پتا ہے تمہارے کان اللہ نے حضور کے نغمے سننے کے لیے دی، اس کی آیات بینات سننے کے لیے۔ تم نے فحش گانے سن سن کر کے اپنے دل کو آوارہ کر دیا۔ گانے کی ہر لائن سب کو یاد، حضور کی ایک حدیث یاد نہیں۔ یہ کیسی افسوس کی گھڑی ہے، نبی سے پیار کی بات، محبت کی بات کرتے ہیں، جان دینے کی بات کرتے ہیں۔ اٹھاؤ کسی جوان کو اور پوچھو 4 لائن سنا دے اپنے نبی کی بات۔ حضور حدیث کس طرح، حضور کے الفاظ کس طرح تھے، حضور کی حدیث کیسی تھی؟ شاید ٹائم فش ہو جائے، لیکن یہ مجرے کرنے والے، ناٹک کرنے والے، نچنیوں کی باتیں ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہیں۔ تم نے دل کہاں دے بیٹھا، کہاں دے دیا ہے، اپنا سودا کہاں کر لیا؟ اے نوجوانوں، قیامت کے دن کو یاد رکھو، جان پگھلا دینے والا دن ہوگا۔ محشر کا وہ میدان جہاں سوا نیزے کے اوپر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں بھیجا پک پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا۔ اس دن پتا ہے تمہیں، فرشتوں کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا سیسا پکاؤ۔ سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو فحش گانے سنتے تھے، ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہوگا، تمہارے وہ کان نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے، زنا کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے۔ سننا ہو تو کیا سنیں، تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے؟ جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں نے 4 شعر کیا پڑھے تھے، تمہارا جوش ڈبل ہو گئے۔ کیوں؟ یہ تاثیر ہے نبی کی محبت کی۔ اور بے حیائی سنتے رہو گے تو زنا کی طرف جاؤ گے، گناہوں کے اڈوں کی طرف جاؤ گے۔ آج سے عہد کر کے اٹھو گے، ہر نوجوان رات کو سورہ ملک تبارک سن کر کے سوئے گا، انشاءاللہ سوئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا، سونے سے پہلے قرآن کی پوری سورہ ملک سن کر کے سونا، انشاءاللہ سن کر کے سوئیں گے۔ کیا ہوگا میں بتاتا ہوں، جب موت آ جائے، مر جائیں، سب لے جا کر قبر میں دفن کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی، سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی ہے مولا اس کی بخشش کر دے جو میری تلاوت کرتا تھا، واہ سبحان اللہ، آج دنیا سے جا چکا ہے، اسے معاف کر دے۔ یہاں تک کہ وہ بحث کرتی رہتی اللہ سے، بحث کرتی رہتی، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا سورہ ملک یہ کہتی ہے اے رحمان، اگر وہ بندہ بخشنے کے قابل نہیں، اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟
رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو میرے کلام کا حصہ ضرور ہے. سورہ ملک کہتی ہے مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو معاف کر دے. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے جا تیری سفارش قبول کیا اسے معاف کر دیا. سورہ ملک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورہ ملک وجد میں آتی ہے جنت میں جاتی ہے سیدھے جنت میں جا کر وہاں سے بچھونے اٹھاتی تکیے لاتی ہے خوشبوئیں لاتی ہے اور وہاں سے دوڑ کر کے قبر میں آتی ہے جہاں تم سوئے ہوں گے اور تمہارے عزیز چھوڑ کر جا چکے ہوں گے. سیدھے وہ تمہاری قبر میں آتی ہے جنت کا بچھونا جنت کا اوڑھنا جنت کا تکیہ خوشبوئیں لے کر اور پھر کیا کہتی ہے اے میرے عزیز کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی کیا بات. میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی تیری بخشش کا ثمرہ لے کر کے آئی ہوں پروانہ لے کر کے آئی ہوں سو جا اب جیسے دولہا سوتا ہے سبحان اللہ. سو جا اب جیسے دولہا سوتا ہے. میرے عزیزوں وہ کلام الہی ہے جس نے دنیا میں اسے پڑھا یہ ساری دنیا تمہیں مٹی ڈال کر چلی جائے گی مگر میرے مولا کا کلام قبر میں بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہے. دوسری بات جب یہ آیت تلاوت کریں گے دوسری بات ہم عاشقوں کی یہی ہے سونے سے پہلے یہ ضرور کہنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور حضور کو یاد کر کے سونا. کوئی تو رات آئے گی کوئی تو رات آئے گی جب میری قسمت جاگے گی گھر میں خوشبوئیں آئیں گی وہ دن ضرور آئے گا میرے آقا گھر تشریف لائیں گے سبحان اللہ. اور جس دن وہ اپنا حسین چہرہ ہمیں دکھا دیں جس دن ہمیں وہ حسین چہرہ دکھا دیں پھر تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے تمہارا چلنا پھرنا بدل جائے گا تمہارے جینے کا سلیقہ بدل جائے گا اور پھر ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں تمہیں دنیا سے کوئی ڈرا بھی نہیں سکے گا. موت کی کیا دھمکی دے گا جو نبی کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے آؤ آج منبر سے میں کہتا ہوں مارنا ہے میری گردن کو پھانسی دینا ہے میری گردن کو دے لو کل ہی دے لو. اس بات کا ڈر نہیں ہے کیونکہ ہم اسی انتظار میں جی رہے ہیں ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مدینے کے تاجدار کی زیارت ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے. اگر حضور کو دیکھنے کی تڑپ لے کر کے جیتے ہو نا موت کا بھی درد نہیں آئے گا موت کا درد بھی نہیں آئے گا اور ڈر بھی نہیں آئے گا خوف بھی نہیں آئے گا. دنیا سب سے زیادہ اگر کسی بات سے ڈرا سکتی ہے موت ہے اس کے بعد کیا ہے سب سے بڑی سزا دنیا کی موت ہے. موت مومن کے لیے حادثہ نہیں ہے موت مومن کے لیے تحفہ ہے. عاشق رسول جب قبر میں جاتا ہے ارے ایرا غیرہ نتھو گھیرا کیا ڈرائے گا قبر میں جانے کے بعد عاشق رسول کا حال تو یہ ہے منکر نکیر آتے ہیں کالی کالی نیلی نیلی آنکھیں کالا چہرہ لے کر جب وہ جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں عاشق رسول کیا کہتا ہے جانتے ہیں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے کیا بات ہے. حضور کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں حضور وہاں تشریف فرما ہوں گے حضور کی طلعت وہاں پر بھی ہوگی. عزیزان گرامی خلاصہ کلام میری گفتگو کا حاصل یہ ہے چھوڑ دو ان واہیات کو ان خرابیوں کو عمر ڈھلتے ساتھ یہ داغ رہ جائیں گے دھبے رہ جائیں گے اس لیے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میری گفتگو کا حاصل کلام اس بات پر میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. آج اے نوجوانوں جو ہمارے مرشد گرامی نے آخری وقت میں ہمیں وصیت کر کے یہ پیغام دیا تھا وہ پیغام یہاں سنا کر کے رخصت ہوتا ہوں. نوجوانوں سے جب یہ کہا جاتا ہے چھوڑ دو بے حیائیوں کو ان واہیات کو ان خرافات کو ان نشہ کے اڈوں کو چھوڑ دو ان بے حیائیوں کو ننگے پن کو چھوڑ دو انہیں ایسا لگتا ہے ہماری جوانی ہمیں انجوائے کرنا چاہیے ابھی تو انجوائمنٹ کا
ٹائم ہے, ہماری زندگی ہماری لائف آپ کیوں بولتے ہیں؟ نہیں, تم دھوکے میں ہو, یہ زندگی تمہاری نہیں ہے, یہ لائف تمہاری نہیں ہے, یہ انجوائمنٹ تمہارا نہیں ہے. کیا ہے؟ سنو, بریلی کے تاج الشریعہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا مرحبا. آج یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے میرے ساتھ کہ دنیا کل کو اگر دولت کا انبار لے کر کے آئے, حسن کے جواہرات لے کر کے آئے, دنیا کی قیمتی چیزیں لے کر کے آئے, ہم اس کو ٹھوکر ماریں گے. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. کروڑوں کی دولت رکھی ہو, ہم ٹھوکر ماریں گے اور دنیا کو پکار پکار کر کے یہ بتائیں گے میرے نبی سے میرا رشتہ. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.